اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شبیح العباس آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام کامیاب ازدواجی زندگی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہماری گفتگو مسلسل چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے رہیں گے۔ ایک انسان جس کی زندگی کا محور عشق اور محبت، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر اسی منزل میں آ کر انسان ناکام ہو جائے اور اسے کامیابی حاصل نہ ہو، تو وہ انسان جو زندگی کے مطالبے کیا کرتا ہے اپنی زندگی سے عاجز آ کر اپنی موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ جب اس کی زندگی میں نفرت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو زندگی بہرحال ایک محبت کا نام ہے اور ہر انسان محبت کے نام کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب اس کی زندگی سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا آئیے اور ہم سب مل کر علی جناب مولانا عظیم شیرازی صاحب سے معلوم کریں کہ ہم کن طریقوں سے اپنی ازدواجی زندگی میں محبت کو بڑھا سکتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ چاشنی مل جائے جو ایک اس انسان کو ملتی ہے جس کی زندگی محبت سے بھری ہوئی ہو۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی کو محبت سے لبریز کر دیں اور اپنی زندگی کو جینے کا پورا مزہ لیں۔ لہٰذا آئیے اور چلتے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب کی خدمت میں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث مسلسل کئی پروگرام سے اسی پر چل رہی ہے کہ ہمارے محبت کے عوامل کیا ہیں، اور تقریباً آپ نے کافی اس کے پہلو پر نظر ڈالی ہے اور ہمیں اس چیز کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں محبت کو بڑھا سکیں، جن میں ہم نے چند چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا اور باقاعدہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور الحمدللہ وہ باتیں تقریباً چونکہ اب روز بروز آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری جو پچھلی گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں بخشش کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، آخر میاں بیوی اپنی زندگی میں کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو معاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے خطاؤں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے، جیسے کہ آپ نے اس آیت کا سہارا لیا، اور حقیقت یہی ہے کہ تم ان کے یعنی اپنی ازواج کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں، یعنی کام یہی ہے کہ عیب پوشی۔ تو بہرحال تو میں چاہتا ہوں کہ آپ درگزشت پر اس کی ایک وضاحت اگر تھوڑی سی کرتے چلیں تو بہرحال۔ جی ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس آیت کا ذکر آپ نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس میں مختلف باتیں اس میں سے روشن ہوتی ہیں، جس میں سے جہاں ایک بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، جی، اس میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ لباس آپ کے لیے زینت کا باعث بنتی ہے۔ جی، آپ اگر اچھا لباس پہنتے ہیں تو اس سے آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے، جی، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ذوق کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے جسم کے اور موسم کے اعتبار سے کپڑا پہنتے ہیں، جی، تو اسی طرح انسان کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں، وہ دونوں ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں ہر زاویے سے۔ تو اگر کوئی خطا کرتا ہے، انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اور جو کہ انسان ہی خطا کار ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور تقاضا بھی یہی ہے، فطری تقاضا بھی یہی ہے کہ کمال تک ہم کیسے پہنچیں گے۔ جی، انسان بعض دفعہ غلطی کرتا ہے، پھر سیکھتا ہے، بہتر سیکھ جاتا ہے۔ جی، ایک دن میں تو کوئی بھی کمال تک نہیں پہنچتا۔ غلطیاں کر کر کے انسان سیکھ لیتا ہے۔ بعض لوگ غلطی کر کر سیکھتے ہیں، بعض لوگ کم غلطی کرتے ہیں، عبرت لے لیتے ہیں، جی، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں کی کیٹیگری انسان بھی کے الگ الگ، عقلوں کے اعتبار سے، جی، عقلوں کے اعتبار اپنے سے، شعور کے اعتبار لیکن سے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جان بوجھ کر تو کوئی بھی اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ وہ ایسی اپنے اندر برائی رکھتا ہو، وہ آگے انشاءاللہ ہم چل کر بتائیں گے۔ مثلا طب ایک شخص تکبر رکھتا ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ ڈھیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بہت ساری اور باتیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بتائیں گے وہ کون کون سی چیزیں جس سے محبت کم ہو جاتی ہے یا محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی تو ہم محبت کے وہ چیزیں جو محبت میں اضافہ کرتی ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز بھی یہی ہے کہ آپ درگزر کریں، معاف کر دیں، پردہ پوشی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. درگزر کریں، ٹھیک ہے نا، اور عفو سے کام لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خود چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے. جی. خدا کے غفور و رحیم ہے تو آپ سے یہی توقع کرتے ہیں. تو میاں بیوی کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے. وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے، جو اگر کسی نے خطا کر دی یا غلطی کر دی تو اس کو معاف کر دیں. جی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے سے نا آپ کے اندر سے کینہ ختم ہو جاتا ہے. جی. آپ کے اندر سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بدلہ لینے، انتقام لینے کی یہ جو قوت ہوتی ہے، یہ جو احساس ہوتا ہے جو آپ کو منفی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، منفی شخصیت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر وہاں پر تاکید زیادہ ہے معاف کریں جہاں پر آپ قدرت بھی رکھتے ہیں انتقام کا. بالکل، آپ کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں. جی. تو میاں بیوی کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ائمہ نے تاکید کی ہے. خود حضرت عائشہ سے نقل ہے جی. کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کیسا پایا، جی. تو آپ نے کہا کہ ایک بہترین انسان، جی. ایک کامل ترین انسان. جی. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہمارے گھر کے کاموں میں ہماری مددگار ثابت ہوتے تھے. جی. ہم سے کبھی ریکویسٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. جی. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں بہت نرم انداز سے جواب دینا، ٹھنڈے مزاج کے انسان. اور کبھی ہم نے اگر غلطی کر بھی دی یا کسی نے بھی اگر کوئی اونچ نیچ کر بھی دی تو آپ نے درگزر سے کام لیا، معاف کر دیا. جی. اور کبھی ہم پر مسلط نہیں ہوئے، اور کبھی ہمارے اوپر حکومت نہیں کی. تو ایسے شخص کہ جو سب کے لیے رول ماڈل بن جائے، تو ایسی پرسنالٹی بنانی پڑتی ہے نا، جبھی تو آپ اتنی بڑی شخصیت بنتے ہیں. تو عفو اور گزشت میں یہی ہوتا ہے. یعنی محبت میں اضافہ ہونے میں جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم معاف کریں، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو. یہ انسانیت کی کوالٹیز میں سے نا کہ وہ معاف کرتا ہے. جی. اور اسی سے آپ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، آپ کی ضرورت بڑھتی ہے. تو آپ بھی کبھی دنیا میں، زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا کہ جہاں آپ کو بھی ضرورت ہوگی. جی. اور ہر انسان کو ہوتی ہے اس کی ضرورت. خود قرآن کی جو دوسری آیت ہے جی. اس میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، خدا ان کو محبوب رکھتا ہے. جی. اور خدا پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. بہرحال یہ چیزیں احسان کے زمرے میں آتی ہیں. احسان کے زمرے میں آتی ہے نا. اور یہ احسان وہ بھی نہیں کہ جس کو آپ جتا رہے ہو. جی. دیکھیں ہم کسی پر بھی احسان کرتے ہیں نا تو وہ پلٹ کر ہمارے اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے. جی. بلکہ ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا احسان کرنے کا. ورنہ ہم کہاں سے ثواب کماتے ہیں، کہاں سے ہمارے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے یہ حصہ جو انسان کی زندگی کا ہے یہ کنٹرول کا حصہ ہے، جہاں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان کسی کو معاف نہیں کر سکتا، اپنے غصے کو پی نہیں سکتا اور درگزر نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہے. جی. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے کنٹرول کو کیسے ڈیولپ کریں. جو انسان پرفیکشن، کمال کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے اختیار میں کتنے ہیں. جی. خود آپ کو اپنے اوپر کتنا اختیار ہے. تو یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے اوپر کتنا اختیار ہے تو اس کا ایک پہلو یہ کہ آپ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں یا نہیں، یا اس غصے کا اظہار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ڈانٹ چلا چلی شور ہنگامہ مچاتے ہیں گھر کے اندر، یا آپ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کے اندر ظرفیت کتنی ہے، آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ آپ سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں یا نہیں. جی. یہ سب چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول ہے، آپ نے اپنی شخصیت کو کتنا ڈیولپ کیا. تو میاں بیوی کی زندگی میں اور گھر کے ماحول میں خاص طور سے پھر ہم بچوں کے پاس کی طرف آئیں گے کہ جب وہی دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ بجائے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو یہ رحم دل بچے پیدا ہوں گے. جب آپ بوڑھے ہوں گے تو یہ آپ کے ساتھ بھی رحم کریں گے، آپ کے اوپر احسان کریں گے، مہربان کریں گے. تو کیسے بچوں کے اندر مہربانی کیسے پیدا ہوگی، محبت کیسے؟ اس ماحول میں پرورش پائیں گے. اس ماحول میں پرورش پائیں گے نا، جہاں وہ دیکھیں گے کہ بدلہ لینے کی بات ہو رہی ہے، ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، ہر روز بدلہ لیا جاتا ہے، تو وہ بھی پھر بڑے ہو کے یہی کریں گے. تو جب وہ یہ دیکھے گا گھر کے اندر کہ اتنا زبردست ماحول ہے کہ خطاؤں کی پردہ پوشی کر دی جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر میاں نے بیوی کو ڈانٹ دیا یا اس کو کسی بات پہ غصے میں جھڑک دیا تو وہ پلٹ کر اپنی اماں کے پاس چلی جاتی ہیں، اپنی امی جان سے جا کے جو شکایتیں کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یوں کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سلجھنے کے بجائے الجھ جاتی ہے، معاملہ الجھنا شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے. جی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر سمجھدار ماں نہیں ہوگی، کیونکہ مائیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جو اس اپنی بیٹی کو یہ سکھاتی ہیں کہ بیٹا دیکھو شادی تمہاری ہو گئی ہے، اب زندگی تمہیں اس کے ساتھ گزارنی ہے، تم ایڈجسٹ کرو،
تم سلجھاؤ، میں تمہاری معاون و مددگار ثابت ہوتی ہوں کہ تم اپنے گھر کو سنوارو، اس کو بہتر بناؤ، کمال کی طرف لے کے جاؤ. یہاں اس کو وہ کبھی سپورٹ نہیں کریں گی اس بات پہ کہ ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، ذرا سی بات پہ وہ علیحدگی اور اختلاف اور یہ سب. اس کے برعکس دوسری مائیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اپنی بیٹی کو شے دیتی ہیں، اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ بجائے اس کے سمجھائیں بلکہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر کچھ ہو تو گھر ہمارا ہمیشہ ہاں تمہارے دروازے کھلیں، آ جانا. پورا گھر لڑنے کے لیے تیار پہنچ جاتے ہیں دوسرے گھر میں لڑنے کے لیے. اس طرح تو گھر بنتے نہیں، برباد ہوتے ہیں. تو اگر کوئی خاتون پلٹ کر واپس آتی ہیں، شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر کی، تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ در حقیقت وہ ہمدردی چاہ رہی ہوتی ہے. وہ خاتون وہ یہ کر رہی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کو خراب کر رہی ہوتی ہے. یعنی پہلے موڑ پر یہ چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی بات کسی سے نہ بتائیں، کسی سے نہ بتائے. سب سے پہلی بات یہ وہ خود حل کرے نا. لیکن جتنے بھی مسائل شادی کے بعد ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں ہی اس کو حل کر سکتے ہیں. اگر دونوں ماشاءاللہ بالغ ہیں، راشد ہیں، ہر اعتبار سے کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر وہ سمجھ کر بیٹھ کر مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو ابھی باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے گی، کسی اور سے مشورہ لینے کی ضرورت پڑے گی. گھر کی بات گھر میں رہے گی اور خود، لیکن ارادہ کریں. امپورٹنٹ، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ چاہتے ہوں کہ وہ سلجھائیں مسئلے کو. ایک دفعہ وہ مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ پاتے، یہ ایک مسئلہ ہے. ایک دفعہ وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ انسان ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتا، وہ کہتا ہے مسئلے کو حل کرنا ہے، سلجھانا ہے، تو وہ ایک الگ طریقے سے سوچتا ہے. اور میاں بیوی ہی سب سے بہترین حل اس کا نکال سکتے ہیں. اگر ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم ہوں گی، میاں بیوی کے زندگی گزارنے کے وہ اخلاقیات انہیں معلوم ہوں گے، تو لڑائی جھگڑا ہمیشہ کم ہوں گے، اور ہوں گے تو حل ہو جائیں گے، خود ہی ختم. اچھا اگر نہ حل ہو تو کیا شکایت لے کے جائیں، شکایتیں کریں ایک دوسرے سے؟ نہیں، آپ رائے حل تلاش کرنے کے لیے دوسروں سے مشورہ کریں، ایسے افراد سے کہ جو صحیح مشورہ دے سکتے ہوں. ٹھیک ہے نا. اب میں غصے میں آ گیا ہوں کہ میری زوجہ نے فرض کریں میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو اب میں جا کے جو ہے اپنی ماں اور بہن اور سب کو اپنی پارٹی بنا لوں اور ان سے جا کے شکایت کروں اور پھر ان کی مخالفت کروں. میں تو ان کی عزت ختم کر دی نا اپنے گھر والوں کے سامنے. اب جب یہ کل کو دوبارہ رابطہ صحیح ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، تو اب ان کی تو عزت یہاں خراب ہو چکی ہے نا گھر والوں کے نزدیک. تو میں خود سبب بنتا ہوں اپنے گھر کو برباد کرنے کا اور خراب کرنے کا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم درگزر سے کام لیں، تھوڑا سا صبر و تحمل رکھیں اور اصلاحی پہلو اپنے ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں خاندان کو، رشتہ داروں کو. عزت، محبت، چاہت اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے. جیسا کہ بہرحال شادی کو جو آج کے زمانے میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ اسی عنوان سے شادی خود ایک غلطی ہے آج کی دنیا میں. اگرچہ جیسا کہ معصومین اور آپ نے جو ان کی طرف روشنی ڈالی ہے ان کے اقوال کے اوپر، کہ بہرحال شادی غلطی نہیں ہے، ہم شادی کے بعد غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اصل مفہوم کو غلط کر دیا گیا ہے. بالکل. تو اس عنوان سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بہرحال آج ابھی جو آپ نے درگزر اور بہرحال بخشش کی باتیں کی، اس میں بہت سی ہماری مشکلات ہیں. مثلا ایک معمولی سی مثال لے لیجئے، شوہر اگر تند مزاج ہے، خاتون بھی تند مزاج ہے، دونوں بہرحال سختی سے پیش آتے ہیں. ایسے موقع میں اگر شوہر گھر میں آیا، اس کو فلاں چیز پسند نہیں اور بیوی نے وہی بنا رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز زیادہ ہو گئی، کم ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ شوہر کہے ٹھیک ہے آپ کوئی دوسری چیز لے آئیے یا دوسری چیز بنا دیجیے، اس لیے میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں، بیوی چاہیے اتنی تند مزاج، شوہر کتنا بھی تند مزاج ہو، ہر ایک محبت کا بھوکا ہوتا ہے. تو دونوں بجائے اس کے کہ سلجھ سکیں، اپنی بات کو سمجھا سکیں اور منوا سکیں، ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں. تو اس معمولی سی زندگی بہرحال یہ اسٹارٹنگ ہے، شاید بہرحال زندگی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بگڑتی چلی جاتی ہے. تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر روشنی ڈالیں تو بہرحال ہمارے ناظرین کے لیے کسب فیض کا ذریعہ بنے گی. جی بالکل. دیکھیں ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں اور شادی جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور سٹارٹ لی ہے، تو ایک چیز وہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ انسان کے ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹل ہوتا ہے، وہ فوراً فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بات صحیح ہوئی یا یہ بات غلط ہوئی، یہ میری پسند کے مطابق ہوئی یا ناپسند تھی مجھے. اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو اسی طرح سے ایویلیویٹ کرنے لگتا ہے، تجزیہ اس کو اس طرح سے کرنے لگتا ہے. یہ ہمارے کلچر کے حساب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یا نہ میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، صحیح اور غلط میں فیصلے اور ہوتے ہیں. لیکن اگر میاں بیوی شروع کے 1 سال 6 مہینہ ایک دوسرے کو اسٹڈی کریں، جیسے کہتے ہیں لرننگ پروسیس میں چلے جائیں، سیکھنے کے عمل میں چلے جائیں کہ یہ جو میرا لائف پارٹنر میرے ساتھ آیا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں سمجھوں کہ یہ کیسا انسان ہے. اچھا اب کوئی بھی چیز اگر اس کی فرض کریں مجھے
بلو کلر پسند ہے اور ان کو ریڈ کلر پسند ہے, تو میں یہ نہیں کہوں کہ یہ جو مجھے پسند ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے, جی میں کہوں کہ ان کی یہ پسند ہے اور میری یہ پسند ہے. جی اگر وہ ہمارے جیسا چاہنے لگے تو پھر اس کی جو سنخیت اس کے اندر موجود ہے, جی وہ جو صنف نازک ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, شاید ہماری ازدواجی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے میاں بیوی کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ یہاں یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مان لیں اس انداز سے کہ جس انداز کا وہ ہے. جی اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہمارے آدھے زیادہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اساسی ترین چیز کیا ہے جو اس کو چاہیے. جی اور آپ نے پہلے بھی اس بات سے معاف کریے گا, آپ نے اس پہ روشنی ڈالی چونکہ ناظرین محترم کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, آپ نے یہ بات پچھلی کئی پروگرام میں کہی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں سمجھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. شوہر کو یہ شکایت رہے کہ مجھے نہیں سمجھ پا رہی, میری بھی بیوی کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے مثال کے طور پر, ابھی تک ہمارے شوہر ہم کو سمجھ نہیں پائے. لیکن شاید یہ الٹا یہ ہے کہ بیوی شوہر کو نہیں سمجھ پا رہی اور شوہر بیوی کو نہیں سمجھ پا رہی. اچھا دونوں چیزیں اس میں ہے نا. جی ایک تو میرے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں سمجھ جاؤں, جی میرا آئی کیو اتنا تیز ہونا چاہیے کہ میں سمجھ لوں اور میں اپنی بات بھی سمجھا دوں. جی دونوں کمال میرے اندر ہونے چاہیے. جی جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھا دیتا ہے, اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھا دیتا ہے. اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے جو سمجھ لیتا ہے. جی ورنہ کلاس میں ہر کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ٹیچر بھی ہر کیٹیگری کے ہوتے ہیں. میاں بیوی کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ کہیں پہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے کہ بیوی اگر میاں کو کوئی چیز سمجھا رہی ہے یا سکھا رہی ہے تو میاں کو برا لگ جائے. ہمارے مشرقی معاشرے میں تو برا لگ جاتا ہے میاں کو, اگر کوئی بیوی کوئی بات سکھانے لگ جائے میاں کو تو اپنے انسلٹ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ میاں کا کانسیپٹ ہی غلط ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اسلام تو دین ہے کہ جو ایسا دین ہے جو آپ کو علم کی دعوت دیتا ہے اور ہر مرد عورت پر واجب ہے علم حاصل کرنا. تو اگر ہمیں کوئی چیز ہماری لائف پارٹنر ہمیں بتا رہی ہے اچھی, آج کل تو آپ کی اولاد آپ کو بتاتی, جی ہاں ٹھیک ہے نا, آج کل بچے کمپیوٹر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے یہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے اگر آپ بچے سے سیکھ رہے ہیں یا اپنی زوجہ سے سیکھ رہے ہیں. بجائے اس کے آپ اس کو اپنے, ہاں اگر وہ آپ کی توہین کرے کہ آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے میں آپ کو سکھاؤں گی, تو یہ اس کا غلط ایٹیٹیوڈ ہے, یہ اس کا غلط بیہیویئر ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم لرننگ پروسیس میں ساری زندگی میاں بیوی ایک دوسرے سے سیکھیں اور دوستی کے ساتھ سیکھیں, چاہت کے ساتھ سیکھیں, ایک دوسرے کو اسی طرح درگزر کریں, آپ محبت پیدا ہوگی زندگی میں, آپ کی زندگی لطیف ہوگی. یعنی ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے, ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ مشرقی ہمارے ماحول میں شوہر کا تصور ہی الگ ہے. بالکل. شاید ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اور ہماری زوجہ کے درمیان محبت ہے. جی شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں اور یہ ہماری رعایا ہے, مثال کے طور پر ہمارے کہنے پر چلے. بالکل بالکل. جی آپ اس پہ بھی اصل میں وہ باتیں کچھ اس طرح سے بتائی گئی ہیں نا, ماحول دیکھا, ماحول ایسا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ خدا کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرے تو وہ شوہر ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں کہیں یہ بات کہاں اس میں نہیں ہے کہ مرد بھی عورت کا کہنا نہ مانے, یا عورت ایک اس کا کوئی عقل نہیں ہے اس کے اندر مثال کے طور پہ کہ وہ یا اطاعت ہے تو کیسی ہے, کس وہ شخصیت بھی تو ویسے ہی ہے. ہم خدا کی کیوں اطاعت کرتے ہیں؟ جی ہم خدا کی اطاعت اس لیے تو کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے. بہت عمدہ, آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی. واقعی جو آج ہمارے سماج کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ جو ہر انسان کہتا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کی اطاعت اس دنیا میں ہوتی, عبادت ہوتی, تو وہ شوہر تھا. صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ شوہر بھی ویسا بن جائے کہ بیوی کو کوئی عیب اس کے اندر نہ نظر آئے. جی اچھا یہ بات تو پتہ ہے نا ہمیں کہ عیب تو ہم سب کے اندر ہے. جی تو آج کے شوہر کو کیا شرعی ساری باتیں معلوم ہیں, دین کی ساری آگاہی معلوم ہے, اس کا کیریکٹر اتنا زبردست ہے, جی کیوں ہماری جو بیگمات ہوتی ہیں وہ افتخار نہیں کرتی ہیں اس بات پہ کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا. بلکہ اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ دیکھیں ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا باعث افتخار ہونا چاہیے. جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ خدا کی اطاعت کر رہی ہے وہ. جی خدا اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد اگر تمہیں کسی کی اطاعت کرنی ہے یعنی عبادت کرنی ہے, اس کا کہنا ماننا ہے, تو وہ تمہارا شوہر ہے. جی معصومین کے حوالے سے, معصومین کے حوالے سے جو اقوال موجود ہیں وہ یہی ہیں. تو پھر میرے لیے یہ باعث افتخار ہونا چاہیے نا کہ میں اپنے ائمہ کے قول کی اطاعت کر رہی ہوں, خاتون کہ میں اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر رہی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والا بھی ایسا پرسنالٹی نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں اس کی اطاعت کر کے افتخار محسوس کروں, بلکہ وہ تو اس کو ایک کامل انسان ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, اس نے اپنے کیریکٹر ہی نہیں بنایا ہوتا. بلکہ یہ دو الگ چیزیں, جہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی میاں کی صحیح باتوں کا کہنا مانے, جو دین کے مطابق اس پہ عمل کرے,
یہ اس کے اوپر لازم ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے. اور یہ جب وہ کچھ عرصے کرے گی تو اس کے شوہر کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ غلط رویہ اختیار کرے. یہاں دونوں میں کمی پائی جاتی ہے، نہ مرد اس کیریکٹر کا ہے نہ خواتین اس صلاحیت کی حامل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں میں بنتی نہیں ہے. ورنہ اگر ایک دونوں مومن ہو تو کیا مشکل ہے. ہم نے اتنی احادیثیں پیش کی ہیں یہاں پہ ناظرین کی خدمت میں کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو اگر واقعی میں مومن ہو تو میری زوجہ بھی اگر مومنہ ہو تو کیا مشکل ہوگی زندگی میں؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی. جی معذرت کے ساتھ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے جی. اور بہرحال چونکہ ہم نکلے تھے تلاش میں بخشش کی، اور اسی بخشش کے حوالے سے ہماری باتیں پھیل گئیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سے انشاءاللہ معلوم کرتے رہیں گے کہ بہرحال اگر ہمارے معاشرے میں کمیاں ہیں تو ان کمیوں کا حل کیا ہے، ہم کس طریقے سے ان کمیوں کو دور کریں. لہٰذا یہ ہماری گفتگو بخشش کی اور مہربانیوں کی اور عطا کی ہماری گفتگو جاری رہے گی. لہٰذا ناظرین محترم یہ ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس پروگرام کا سلسلہ اگلی گفتگو میں جاری رہے گا. تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان شبیہ العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اپنی زندگی سے عاجز آ کر اپنی موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ جب اس کی زندگی میں نفرت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو زندگی بہرحال ایک محبت کا نام ہے اور ہر انسان محبت کے نام کے ساتھ جینا چاہتا ہے. لہٰذا جب اس کی زندگی سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. لہٰذا آئیے اور ہم سب مل کر علی جناب مولانا عظیم شیرازی صاحب سے معلوم کریں کہ ہم کن طریقوں سے اپنی ازدواجی زندگی میں محبت کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں وہ چاشنی مل جائے جو ایک اس انسان کو ملتی ہے جس کی زندگی محبت سے بھری ہوئی ہو. تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی کو محبت سے لبریز کر دیں اور اپنی زندگی کو جینے کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کریں. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو معاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے خطاؤں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے، جیسے کہ آپ نے اس آیت کا سہارا لیا، اور حقیقت یہی ہے کہ تم ان کے یعنی اپنی ازواج کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں، یعنی کام یہی ہے کہ عیب پوشی. تو بہرحال تو میں چاہتا ہوں کہ آپ درگزشت پر اس کی ایک وضاحت اگر تھوڑی سی کرتے چلیں تو بہرحال. جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جس آیت کا ذکر آپ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس میں مختلف باتیں اس میں سے روشن ہوتی ہیں، جس میں سے جہاں ایک بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، جی اس میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ لباس آپ کے لیے زینت کا باعث بنتی ہے. جی آپ اگر اچھا لباس پہنتے ہیں تو اس سے آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے، جی آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ذوق کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے جسم کے اور موسم کے اعتبار سے کپڑا پہنتے ہیں. جی تو اسی طرح انسان کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں، وہ دونوں ایک دوسرے کو کا پورا مزہ لے. لہٰذا آئیے اور چلتے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب کی خدمت میں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بحث مسلسل کئی پروگرام سے اسی پر چل رہی ہے کہ ہمارے محبت کے عوامل کیا ہیں، اور تقریباً آپ نے کافی اس کے پہلو پر نظر ڈالی ہے اور ہمیں اس چیز کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں محبت کو بڑھا سکیں، جن میں ہم نے چند چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا اور باقاعدہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور الحمدللہ وہ باتیں تقریباً چونکہ اب روز بروز آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لہٰذا ہماری جو پچھلی گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں بخشش کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے. آخر میاں بیوی اپنی زندگی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان شبیہ العباس آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام کامیاب ازدواجی زندگی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہماری گفتگو مسلسل چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے رہیں گے. ایک انسان جس کی زندگی کا محور عشق اور محبت یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر اسی منزل میں آ کر انسان ناکام ہو جائے اور اسے کامیابی حاصل نہ ہو تو وہ انسان جو زندگی کے مطالبے کیا کرتا ہے